نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 185 سے لے کر 188 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق کو باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال کچھ ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ہمارا پچھلا سبق، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں لنک جو ہے، یا آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ کس قدر گہرا ہے، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان کے روزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت جو ہیں ان کا فائدہ اٹھانا، اور رمضان میں روزے کی
हालत में कुछ करने के ना करने के काम और कुछ करने के काम, वो सारे हमें कुछ हिदायत और रहनुमाई जो है अहम, वो इन आयत में हमने मिली, देखी। हमारा अगला सबक जो है आयत नंबर 189 से शुरू होता है। और आयत नंबर 189 से आगे जिस तरह पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अहकामात जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की नसीहत जो है वो हमारे तक पहुंच रही, या अल्लाह ताला के अहकामात वाज़ेह होते जा रहे, इसी तरह से अगली आयत में हमें आज के सबक में हम देखेंगे कि जिहाद या किताल फी सबीलिल्लाह जो है उसके बारे में हमें कुछ अल्लाह ताला की हिदायत जो है वो मिलेंगी, और किन हालात में वो किताल जो है वो करना है, और कब तक वो किताल या जंग जो है वो जारी रखनी है, और उसका मकसद क्या है उस जंग का या उस किताल का। ये आज की जो सबक है उनकी आयत का मेन मौजू जो है वो रहेगा। तो इसी पे हम बात करेंगे जब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला ने चांद के बारे में तज़किरा किया कि चांद जो है वो क्या है, या चांद की हकीकत क्या है। क्योंकि पहले पिछले जो कुछ आयात में हमने देखा कि रमज़ान का महीना जो है उसके बारे में तज़किरा हुआ, या हुर्मत के महीनों का तज़किरा हुआ, और ये सारे महीने जो हैं इनकी काउंटिंग चांद की चांद के हिसाब से, जब चांद के हिसाब से एक नया महीना शुरू होता है तो उस एतबार से ये सारी काउंटिंग होती है। तो इस एतबार से आयत नंबर 189 जो है वो अहम है। अगर हम आयत नंबर 189 का खुलासा देखें इसको शुरू करते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलून का, वो आपसे पूछते हैं, अनिल अहिल्ला, हिलाल के बारे में या चांद के बारे में। वो आपसे हिलाल या चांद के बारे में पूछते हैं। लोगों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के बारे में सवाल किया, कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के बारे में आम सवाल किया कि चांद का घटना बढ़ना, या चांद का कभी नमूदार हो जाना और कभी गायब हो जाना, इसमें क्या हिकमत है, या इसमें क्या राज है, या इसका क्या फायदा है, या इसके बारे में लोगों ने सवाल किया। अब लोगों ने तो अपने एतबार से गालिबन एक आम अंदाज में एक आम सा सादा सा सवाल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मौके के मुताबिक या इस मौके पर चांद के बारे में बहुत सारी जो फरसुदा किस्म की जो रसूमात, जो अकायद जो हैं, उनको भी इसी एक ही जवाब में सारा कुछ जो है वो रद्द करके रख दिया। तो चांद के बारे में जो हमें वजाहत मिलती है कुरान और हदीस में, और इस आयत के मतन से भी हमें जो इसकी वजाहत मिलती है, उसको अगर हम देखें तो दो पहलुओं से हमें इस चांद के बारे में जो मालूमात या अल्लाह ताला की वजाहत जो है वो अहमियत रखती है। एक ये है कि पहले ज़मानों में चांद से जुड़े हुए बहुत से फरसूदा ख्यालात थे। चांद से बुड़े हुए बहुत सारे फरसूदा किस्म के अकायद भी कह सकते हैं, रस्म व रिवाज भी कह सकते हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ अदयान में या उस वक़्त की मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ तरह से मौजूद थे। अच्छे और बुरे शगुन जो हैं वो चांद की तारीखों के एतबार से थे। इसी तरह से किसी तारीख को चांद की किसी तारीख को सफ़र करना चाहिए, चांद की किसी तारीख को सफ़र नहीं करना चाहिए। चांद का कोई तारीख जो है, या चांद के कुछ महीने जो हैं वो शादी ब्याह के लिए या इस तरह की रस्म और रिवाज वगैरह करने के लिए मनहूस तस्वर किए जाते हैं, या कुछ जो है वो खुशी के लम्हात जो है इन चांद के महीनों से या तारीखों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से फरसुदा किस्म के ख्यालात, और आज भी अफसोस के साथ कुछ जो है वो इस तरह के मामलात जो हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह से चांद का गहन जो है उसके बारे में भी कुछ अजीब व गरीब किस्म के जो अजीबो कुछ अजीब किस्म के फरजूदा किस्म के ख्यालात जो है वो भी पाए जाते थे, तोहमाना किस्म की रस्म व रिवाज, और फिर चांद से जुड़े हुए कुछ इबादात या कुछ अकायद जो हैं वो भी थे। चांद की पूजा भी है, वो भी कुछ जो है वो की जाती थी। और चांद की 14 तारीख जो है उसमें अगर देखें तो वो भी
کچھ لوگ جو ہیں اس کے مطابق وہ اپنی پوجا پاٹ جو ہے وہ بھی کرتے، تو لہذا چاند سے وہ جڑے ہوئے بہت سارے سے فرسودہ عقائد اور رسومات جو ہیں یا فرسودہ خیالات جو ہیں وہ اس وقت مختلف طور پر یا مختلف طریقوں پر لوگوں میں عام تھے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اس سے پہلے عقائد جو ہیں وہ ان میں موجود تھے، ان کے بارے میں کچھ خلش یا کچھ کوشچن آنسر جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ یہ واضح کر دیا، سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی جواب میں یا ایک ہی فکرے میں ان ساری باتوں کا جواب دے دیا، کہ وہ آپ سے جب پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، نئے چاندوں کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناسی، یہ تو لوگوں کے لیے پیمانہ ہے وقت ناپنے کا، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور مہینے جو ہیں وہ چاند کے مطابق آنا جانا، یہ تو لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے، وقت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت مطلب تمہارے فرسودہ رسم و رواج اور فرسودہ عقائد و خیالات جو ہیں وہ ان کا اس چاند کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے جو کہ تمہیں وقت ناپنے کے لیے اہم تمہارے لیے ایک رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب چاند کو وقت ناپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، یا اسلام میں اسلامی ہماری جو مطلب کاؤنٹنگ ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں دنوں کی اور مہینوں کی اور مطلب ہمارے جو کیلنڈر جو ہیں اس کو ہم اگر اسلامی نگاہ سے دیکھیں، تو وہ معاملات جو دن کے ساتھ مختص ہیں، جو دنوں کے ساتھ مختص ہیں، یا جن کا تعلق جو ہے وہ دنوں کی کاؤنٹنگ کے سے کیا جاتا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ سورج کے حساب سے اس کی کاؤنٹنگ یا اس کی معلومات ہوتی ہیں، یا اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ کاؤنٹنگ وہ سورج کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہ سورج ڈوب گیا، سورج یعنی غروب ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج اب بالکل سر سے مطلب اوپر سے اب گزر گیا، اب اشراق کا وقت ہو گیا، یا اب جو ہے وہ ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے، جو کہ دن تک محیط ہے، اور یہ دن جو ہے زیادہ سے زیادہ ہفتے تک کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی۔ تو لیکن جب یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہفتے سے آگے بڑھتی ہے، مہینوں تک چلی جاتی ہے، تو یہ کاؤنٹنگ ساری کی ساری جو ہے وہ صرف چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ چاند کے اعتبار سے جو ہے مطلب مہینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، یہ سارا جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور چاند کے اعتبار سے جب ہم کاؤنٹنگ جو ہے دیکھیں، یا اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کا رول دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس مثال کے طور پر رمضان ابھی تذکرہ ہوا، اس کا مہینہ جو ہے وہ ایک مہینہ جو ہے 29 یا 30 دن جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ حج کے مہینے جو ہیں وہ چاند کے اعتبار سے ہوں گے، حرمت کے مہینے چاند کے اعتبار سے ہیں، اسی طرح سے عدت کے مہینے اور حمل کے، رضاعت کے اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ بھی قمری اعتبار سے، جو ایک سال جب مکمل ہو جائے تو اس اعتبار سے یہ سارا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم کیلنڈر کو دیکھیں، جب ہم کیلنڈر کو سامنے رکھتے ہیں، تو وہ دن یا ہفتے کا نہیں بلکہ سال کا ہمارے سامنے پوری سمری پیش کرتا ہے، کہ پورا ایک سال جو ہے اس میں کتنے مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں کون کون سی ڈیٹ ہے، اور کیسے کیسے وہ سارا شیڈول جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو سالانہ کیلنڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، یا اس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں ہدایت ملی۔ اور یہی کیلنڈر جو ہے وہ مواقیت للناسی، لوگوں کے لیے اوقات کے پیمانے یا دن اور مہینے ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختص کیا انسانوں کے لیے۔ اب اسلام میں جو کیلنڈر ہے وہ قمری مہینوں کے مطابق ہے، نہ کہ شمسی مہینوں کے۔ سولر کیلنڈر اور لیونر کیلنڈر، یہ دو کیلنڈر جو ہیں وہ بڑے دو ہی کیلنڈر ہیں سالوں کے ناپنے کے لیے۔ ایک لیونر کیلنڈر ہے جو کہ سورج کے اعتبار سے سال کو پیمانہ جو ہے وہ ناپا جاتا ہے، اور دوسرا سولر لیونر کیلنڈر یعنی کہ یہ چاند کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کے اعتبار سے کیلنڈر مقرر کیا، تو اس کے کچھ فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی کچھ
ہماری زندگی میں کچھ آسانیاں نظر آتی ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک اس کے اوپر ہلکی سی سرسری سی نظر دوڑائیں تو مثال کے طور پر آ، چاند کے اعتبار سے اگر مہینوں کی کاؤنٹنگ کریں تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ مہینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اگلا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی چاند نمودار ہوا ویسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر سولر کیلنڈر کو ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے ہم عام عام روزانہ کی روٹین جو ہے اس سے ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اب نیا مہینہ شروع ہو گیا یا پرانا مہینہ جو ہے پچھلا مہینہ ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے چاند کے مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ اب نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ نہ کہ کمپلیکیٹڈ اس میں کیلکولیشن ہے، نہ ہی کمپلیکیٹڈ اس میں پورا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے کہ کتنے دن ہو گئے اور کتنا وقت ہو گیا اور اب جو ہے ہمارا اگلا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جو چاند کی بیس پر جو کیلنڈر ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مختلف ہماری جو مذہبی رسومات یا ہمارے جو مذہب کے اعتبار سے جو اہم ہمارے جو مہینے ہیں وہ موسم جو ہے ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، موسموں کی تبدیلی اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک وقت آیا کہ بہت ہی شدید قسم کی گرمیوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، پھر بقدرے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر وہ سردی کے مہینوں میں ٹھنڈک کے مہینے میں آ گیا، پھر وہ بتدریج اور پیچھے چلتا چلا جائے گا اور پھر واپس شدت کے گرمیوں کے مہینے میں۔ اسی طرح جو حج کے مہینے تقریباً 33 سال 33 ایئرز میں ایک پورا جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ ہوتا ہے قمری اعتبار سے، کہ مطلب آج اگر سردیوں کے مہینوں میں کچھ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا حج کا مہینہ آ رہا ہے تو تقریباً 33 سال کے بعد واپس اسی موسم میں وہ دوبارہ سے وہ مذہبی جو وہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ سے رپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک یہ ہے کہ موسم جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں جو چاند کے مہینوں کو جب ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چاند کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے وہ انسان کو اس کی اپنی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم بالکل معدوم تھے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر تمہارا ظہور ہوا، تم بہت کمزور تھے چاند کے شروع کے دنوں کے حساب سے، پھر آہستہ آہستہ تمہیں طاقت ملی، تم جوبن پر پہنچے 14 14 تاریخ کو چاند کی۔ لیکن پھر تمہاری وہ جو جوبن ہے، تمہاری جو جوانی ہے، تمہاری جو طاقت ہے وہ گھٹنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ سے تم کمزور ہوتے چلے جائے اور پھر اس دنیا سے تو رخصت ہو جائے گا چاند کی آخری تاریخوں کی مثال کے طور پر۔ تو اس اعتبار سے چاند کے اوپر اگر ہم ایک گہری نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں انسان کی اپنی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی یاد دہانی کے طور پر ہمیں آتا رہتا ہے کہ چاند اگر جوبن پر ہے تو کل کو وہ مطلب ڈھل بھی جائے گا۔ تو اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو بالفرض یہ اسی طرح سے چاند کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ براہ راست جن کا تعلق نہیں ہے ہمارے کیلنڈر سے، جیسا کہ اگر ہم چاند کی 14 تاریخ کو دیکھیں تو اس کی کشش کی وجہ سے سمندر کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھاٹھے مارتا ہے یا تھوڑا سا اوپر کو آ جاتا ہے، لیکن چاند کی آخری تاریخوں میں دیکھیں تو وہ اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کے اوپر چاند کے گھٹنے بڑھنے کے کچھ اثرات بھی رہتے ہیں، گو کہ وہ کیلنڈر کی نسبت سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن زندگی کے اوپر اثرات جو ہیں وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں مختلف انداز میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے جب چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ چاند جو ہے وہ تو تمہارے لیے اوقات کے پیمانے، ایک اینول کیلنڈر کے علاوہ اس کی کچھ اہمیت نہیں، اس کے بہت سارے فائدے تم حاصل کر سکتے ہو۔ اس کی ظاہری تبدیلی کو دیکھ کر یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکمت رکھی ہے اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں۔ اس کے علاوہ تمہارے فرسودہ رسم و رواج جو ہیں وہ بس بالکل باطل اور بالکل 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 ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ والحج والحج اور حج کے لیے بھی، حج کے لیے جیسا کہ تذکرہ ہوا، حج تو یہاں پر اشارتاً تذکرہ ہوا، مہینے جو ہیں حرمت کے مہینوں کا کاؤنٹنگ جو ہے وہ بھی چاند کے مہینوں کے مطابق ہے۔ حج اور دیگر جو مذہبی جو اہم
جو تاریخیں ہیں وہ بھی انہی چاند کی تاریخوں کے مطابق آتی ہیں۔ تو حج کے لیے بھی، کیونکہ آگے حج کا تذکرہ بھی آئے گا، ہمارے کل کے سبق سے شروع ہوگا انشاءاللہ، تو اس اعتبار سے یہاں پر حج کا تذکرہ ہو گیا کہ حج کے لیے اور عام تمہارے وقت کے پیمانے کے لیے یہ چاند جو ہے، اس کی کاؤنٹنگ یا اس کا گھٹنا بڑھنا یا اس کے مہینوں کی جو مدت ہے وہ تمہارے لیے اہم ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورها، اپنی ان کی پشت سے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پشت سے، اپنے گھروں کی پشت سے یا اپنے گھروں کے پچھواڑے سے تم گھروں میں داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو بچا رہا، جو تقوی، جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہاں پر ایک اور فرسودہ رسم جو ہے اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے اس کو بھی خاتمہ کر دیا، یا اس کو بھی سختی سے تردید کر دی، کہ پہلے زمانے میں یا اسلام سے پہلے حج جو ہے وہ تو مختلف طریقوں سے وہاں پر رائج تھا، یا مختلف طریقوں سے اس کو حج کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر اس وقت کے لوگوں میں ایک کہنے کے ایک فرسودہ رواج یہ بھی تھا کہ اگر وہ حج کے دوران، حج کے دنوں میں، حج کے دوران اگر ان کو گھر میں آنا پڑتا، یا حج کے بعد جب وہ گھروں میں واپس لوٹتے، تو وہ سامنے یا مین ڈور جو ہے اس سے گھروں میں داخل ہونے کو منحوس سمجھتے تھے، یا بلکہ یا نیکی یہ سمجھتے تھے کہ گھروں کے پچھواڑے سے یا پیچھے کے دروازے جو ہیں، یا پیچھے کی کھڑکی وغیرہ ہے، یا پیچھے کی دیوار جو ہے اس کو پھلانگ کر آیا جائے، تو اس میں وہ نیکی تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ رسم جو ہے، یا ان کا یہ خیال جو ہے، اس کی یہاں پر نفی کر دی، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑے سے دیواریں پھلانگ کر یا کھڑکیاں پھلانگ کر تم اپنے گھروں میں داخل ہو حج کے دنوں میں، یا حج کے دوران یا حج کے بعد، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو کہ تم سب آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اپنے دروازوں سے معروف طریقے سے، جس طرح سے تم روزانہ آتے جاتے ہو اپنے گھروں میں، اس طرح سے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلکہ نیکی یہی ہے، بلکہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو تم ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تمہارا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور وہ تقوی اختیار رکھنا، یہی در حقیقت نیکی، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھنا، اصل نیکی تو یہ ہے، نہ کہ فرسودہ قسم کے رسم و رواج اور فرسودہ قسم کے عقائد جو ہیں ان کو فالو کرنا اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو خراب کر دینا، یہ نیکی نہیں، بلکہ یہ تو تمہاری تباہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت جو کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اس سے ہمیں اس آیت کی تشریح جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کر کے آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے اس دستور کی خلاف ورزی کی، اور وہ سامنے کے دروازے سے داخل ہو گیا گھر میں، تو اس پر اس کو آر دلائے گی، یا اس کے اوپر اس کو پوچھ گچھ کی گی کہ یہ تم نے کیا یہ ہماری تو رسم یہ ہے کہ پچھواڑے سے جانا ہے، لیکن تم نے وہ رسم ہی تو پوری جو ہے اس کو رون ڈالا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے، حضرت عازب کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت کے نزول کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی یہی رسم و رواج ہیں جو اس وقت رائج تھی، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم جو ہے اس کا بھی کلا کما کر دیا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم جنگ کرو یا جہاد کرو یا قتال کرو، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں۔ جب بھی تم جنگ کرو، قتال کرو، صرف اللہ کے راستے میں کرو، یا تمہیں اب اجازت ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال یا جنگ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اب اگلی آنے والی کچھ آیات جو ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال یا جنگ کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ ہدایات فرمائی، اور ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ کن حالات میں، کن واقعات میں تم قتال فی سبیل اللہ کر سکتے ہو، اور اگر تمہارا یہ مڈبھیڑ ہو جائے اور تم مجبور کر دیا جاؤ قتال فی سبیل اللہ کرنے پر یا جنگ کرنے پر، تو اس صورت میں تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ جو ان کی تمہیں اجازت ہے اور کن چیزوں کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی کہ ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے
وہ ہمیں کچھ حد تک ہم ان آیات میں، آگے آنے والی آیات میں ملے گا۔ اگر ہم اس کے کی پوائنٹس جو ہیں اس کو نوٹ کر لیں، اس کے مطابق ہم آگے بڑھے، تو ہم آسانی سے ان آیات کو کور کریں گے۔ تو اگلی کچھ آیات میں مسلمانوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے بدلہ لینے کے لیے قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے یہ بطور خاص بریکٹس میں ان آیات کے اعتبار سے ہے۔ بعد میں آنے والی آیات جو ہیں وہاں پر تو ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے وہاں پر جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اس ظلم کی آواز سنیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہاں پر کچھ مار کے یا کچھ اس طرح کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر بطور خاص ان آیات میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو دو ٹوک الفاظ میں یا دو ٹوک انداز میں ترکی با ترکی جواب دینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ یہ ان آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی زندگی کے درمیان ان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ان کو ہر اعتبار سے ان کو مطلب تنگ کیا اور مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو، اپنے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اور ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کی دشمنی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور وہ بعد میں بھی مختلف انداز سے مطلب وہ چڑھائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا مختلف انداز سے مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب یعنی کہ اب جو ہے تقریباً 12 13 سال مکہ کے گزر گئے، اور اس کے بعد پھر ایک آدھ سال جو ہے، ایک ڈیڑھ سال جو ہے وہ مدینہ میں بھی آپ کا گزر گیا۔ تو اس وقت تک تو مسلمانوں کو صبر کے ساتھ اور مطلب صبر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سہنے کی نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ان کے ساتھ ابھی اس طرح سے جواب نہیں دینا، اس طرح سے ڈنکے کی چوٹ پر جواب نہیں دینا۔ لیکن اب وقت آ چکا کہ اب تم ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر جس طرح سے یہ تمہارے ساتھ کرے اسی طرح سے اس کا جواب دو۔ وہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب دینے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں مل گئی۔ اب صبر کرنا، نرمی کرنا، یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو تمہارے اوپر تلوار اٹھائے، تمہاری گردن کے اوپر جو تلوار رکھ دے، اس کے ساتھ تم نے اب اسی طرح سے نمٹنا ہے جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اس میں کوئی رعایت نہیں، اب تم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہو۔ ان آیات کی ترتیب جو ہے آگے جو ہے، آگے چند آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جو 5 6 آیات، ان آیات کی ترتیب اور ان کی جو مختلف تفاسیر ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 190 جو ہے، 190 نمبر آیت جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ ابتدائی اجازت جو ہے، یہ ابتدائی اجازت کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، جو کہ تقریباً سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے کچھ عرصہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 190 جو ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کرنے کی یا طاقت کے ساتھ جواب دینے کی اجازت دے دی۔ لیکن آیت نمبر 191 سے آگے یا بعد میں آنے والی آیات جو ہیں وہ سن 7 ہجری میں نازل ہوئیں۔ 7 ہجری میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا پس منظر جو ہے اس کو اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، تو 6 سن ہجری میں ہمیں کافی ساری معلومات جو ہیں وہ ہیں، تفصیل جا کے ہم جب وہ موضوع آئے گا تو ہم اس میں تفصیل بھی دیکھیں گے کہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالقعدہ جو کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں عمرہ کی نیت سے کچھ صحابہ کے ساتھ انہوں نے مکہ کا سفر کیا مدینہ سے۔ لیکن راستے میں ہی ان کو انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی کہ اب وہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال حدیبیہ کے مقام پر جا کر ان کو روک لیا گیا، اور فائنلی وہاں پر ایک ایگریمنٹ طے ہوا، صلح حدیبیہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں، اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب ان کو روک دیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ کر لیا، گو کہ اس وقت مسلمانوں کی جو صحابہ کرام جو ہیں ان میں ایک شدت جذبات موجود تھے کہ کیوں ہم عمرہ کیے بغیر واپس جائیں۔ بہت ساری تفصیل آگے جا کر ہم دیکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ جو کیا، اس کے دور رس نتائج جو نکلے وہ بھی
ہسٹری کا ایک حصہ ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہے باہر۔ تو اب وہاں سے جب وہ واپس لوٹے سن 6 ہجری کو، تو اس کے بعد ایز پر ایگریمنٹ سن 7 ہجری کو اسی مہینے ذوالقعدہ میں بھی، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں واپس عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے صحابہ کو بھیجا، یا 7 ہجری کو جب وہاں پر عمرہ کے لیے نکلے، تو اس وقت صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ 6 ہجری کو پچھلے سال تو ہمیں روک دیا گیا، اب اس دفعہ بھی اگر ہمیں روک دیا گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس مہینے، اس سال اگر ہمیں اسی طرح سے روکا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب جو ہے، یا اس کی ہدایت یا رہنمائی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آگے آنے والی 191 سے آگے آیات جو ہیں ان میں کر دیں، کہ اب حرمت کا مہینہ جو ہے اس کا تم نے پاس رکھا پچھلے مہینے، اب دوبارہ سے تم اسی حرمت کے مہینے میں جا رہے ہو، اب اگر مشرکین نے اس حرمت کے مہینے کا پاس نہ رکھا اور تمہیں روکا، یا تمہارے اوپر تلوار تانی، یا تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اب تمہیں کھلی اجازت ہے کہ کچھ بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، لیکن اپنے مطلب جو جو حدیں قرار دی اللہ تعالیٰ نے، تم ان کو کراس نہیں کرو گے، اور وہ حدیں کیا ہیں کہ تم زیادتی نہیں کرو گے، وہ زیادتی نہیں کرو گے۔ آگے جا کر ہم ایک دو اس کی مثالیں بھی لیں گے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اسی طرح سے کوئی قتل و غارت گری، یہ وہ نہیں ہوگی، وہ جو نہتے ہوں ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، یا جو پناہ مانگ لے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تمہیں۔ ہاں، جو تمہارے اوپر زور زبردستی کرے تو اسی طرح سے ترکی بر ترکی تم ان کو جواب دے سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور یہ پھر اجازت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث کے مطابق بہت ہی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اجازت ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو اجازت تھی حرمت کے مہینوں میں اس طرح سے جنگ یا قتال کرنے کی، نہ اب قیامت تک کسی اور کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اگلی آیات میں آنے والے ہیں۔ ایک جنگی حکمت عملی جو ہے، یا جنگی ہدایت نامہ جو ہے، جو کہ ایسا ہدایت نامہ ہے کہ جو آج بھی فالو ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور دنیا میں وہ مثالی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہدایت نامہ کہ جنگوں کے دوران کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو آگے آگے آنے والے چند پوائنٹس جو ہیں اس کو ہم اگر بلٹ پوائنٹس یہاں پر دیکھ لیں، تو ایک تو یہ آئے گا کہ لڑائی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے ان کے ساتھ تم نے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، جو تلوار پھینک دیں گے، سلنڈر کر دیں گے، تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تم اس طرح سے زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ جہاں کہیں بھی پائیں، چاہے وہ حرم کی حدود میں پائیں یا جہاں بھی تمہیں ملیں، اگر وہ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو قتل کر دو گے۔ ہاں، ان کے ساتھ تم زیادتی نہیں، تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے فتنہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تذکرہ ملے گا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ رکھتا ہے، لہذا تمہارا یہ قتال، یا تمہارا یہ جہاد جو ہے وہ فتنے کو کچلنے کے لیے ہے، اور اگر فتنہ کچل دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اس کے بعد پھر قتال، یا اس کے بعد پھر جنگ جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی۔ جنگ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ فتنہ باقی رہے، فتنہ ختم ہو گیا تو وہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ بعد آ جائے اور مطلب اپنی تلواریں پھینک دیں، تو ایسی صورت میں تمہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا، یا تمہیں بدلہ لینے کا، یا تمہیں اس طرح سے قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہدایات جو ہیں وہ ہمیں آ کر ملیں گی، اور پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک آیت ہمیں ملے گی، آج کے سبق کی آخری آیت، انشاءاللہ ہم کوشش کریں وہاں تک پہنچ جائیں گے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ کچھ صحابہ کرام نے جب حالات اچھے ہو گئے، آسودہ ہو گئے مسلمان جو ہیں، تو کچھ انصاری صحابی جو انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنا بہت مال جو ہے وہ خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، جنگوں میں بہت شرکت دی، ہمارا جو بہت سارا نقصان بھی ہوا، تو اب ہم کچھ عرصہ تک، کیونکہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، تو کچھ عرصہ تک اگر ہم مال نہ بھی دیں اور اپنے مال جو ہے پچھلا جو ہے اس کو ٹاپ اپ کریں، یا اس کو واپس تھوڑا سا
مطلب اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس بہت سارے وسائل موجود ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جو ہے آج کے سبق کی وہ ہم دیکھیں گے کہ آخری آیت جو ہے اس میں کہ اب تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں تم تنگی مت کرو، اس میں تم کنجوسی مت کرو، اور اس میں تم روکو بھی مت، بلکہ بس اللہ کے راستے میں جتنی تمہاری استطاعت ہے مال جو ہے اس کو خرچ کرتے رہو۔ تو یہ ایک سمری ہے جو آگے آنے والی آیات ہیں ان کی، اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اور تم قتال کرو یا جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر فی سبیل اللہ جو ہے، یہاں پر ایک تو عام اعتبار سے یہ اہم ہے کہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کی لڑائی جو ہے یہ وہ تو جو اپنے فرسودہ عقائد جو ہے ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تھی، اپنے بت یا جو بھی غیر اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی حفاظت کرنے کی غرض سے تھی، یا اپنا جو عہدہ یا اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے، اس کو سسٹین رکھنے کے لیے یا اس کو جاری رکھنے کے لیے وہ اپنی پوزیشن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی طاقت اور اپنا غلبہ یا اپنا جو اقتدار حکومت جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ان کے مقاصد تو وہ تھے کہ طاقت اور دنیا کا حصول اور فرسودہ رسم و رواج اور جو شرک جو ہے اس کو وہ جاری و ساری رکھنا، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں قتال جو ہے اس کی اجازت ہے۔ جو وہ قتال، وہ جنگ جو اللہ کے راستے کے یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یا جو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس کا اللہ کی طرف سے کوئی امید رکھنا جو ہے وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جو قتال ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت مرفن پر فرمائی، یا جس کے نتیجے میں کوئی شہادت کا درجہ پانا چاہتا ہے یا کوئی بڑا اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قتال یا وہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوگی تو اس کی امید رکھنی چاہیے۔ دنیا کے راستے میں جو جنگ اور قتال یا اس طرح کی جتنی بھی کوشش اور محنت کوئی کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھتا ہے، وہ دنیا کے فائدے کے لیے ہوگی، اس کا دنیا کا ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا فائدہ، اس کی امید رکھنا بیکار یا بے سود ہے۔ تو وقاتلو فی سبیل اللہ، اور تم قتل کرو یا جہاد کرو، جنگ کرو، لیکن وہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ زینہ، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور دیکھو تم زیادتی مت کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہدایت اور رہنمائی دی ہیں، اس سے تم اپنے آپ کو آگے مت لے جانا۔ مطلب خاص کر جنگ کی حالت میں ایک غصہ ہوتا ہے، ایک جذباتی کیفیت ایسی ہوتی ہے، شدت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے کوئی آئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اپنا شدت جذبات اس قدر بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جنگ کے میٹر میں بھی کسی بھی حالت میں تم نے اپنی شدت جذبات کے اوپر قابو رکھنا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وہ زیادتی کیا ہے؟ صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ لڑو، جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، نہ وعدہ شکنی کرو، اور نہ ہی مسلح کرو۔ نہ ہی مسلح یعنی میت کا مطلب میت کو چاک کرنا اور اس کے مختلف اعضاء کا نکالنا، یہ مسلح کرنا ہے۔ نہ ہی مسلح کرو اور نہ ہی بچوں کو قتل کرو، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زیادتی میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غزوات میں ایک عورت مقتول پائی گئی، ایک عورت جو ہے اس کا قتل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا جنگ کی حالت میں یا جنگ کے دوران میں۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، حضرت رباح بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ کسی عورت اور کسی مزدور کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ تو اس طرح سے جنگ کے دوران شدت جذبات کے ساتھ قتل کرنا جو ہے اس کو جبکہ وہ
مطلب نہتا ہو، جبکہ وہ سرنڈر کر چکا ہو، جبکہ وہ مطلب جنگ کے پر آمادہ نہ ہو، تمہارے سامنے تلوار اس نے نہ تانی ہو، تو اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، اس کو تم مطلب اس کے ساتھ تم اس طرح سے زیادتی نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایک مطلب نصیحت ہے، جو کہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک اور حدیث کبھی کسی موقع پر ہم جا کر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. حضرت اسامہ کے ساتھ جنگ میں ایسا معاملہ ہوا کہ ایک مشرک کے ساتھ مدبیڑ ہوئی. لڑتے لڑتے وہ مشرک جو ہے وہ ان کی تلوار کے نیچے آ گیا، ان کی تلوار کی زد میں کہلے آ گیا. تو اسی وقت اس نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. یہ بات جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچی تو وہ شدید برہم ہوئے، شدید ناراض ہوئے حضرت اسامہ سے، اور حضرت اسامہ سے انہوں نے بلا کر کہا، جب جسٹیفیکیشن مانگی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت جذبات میں یا اس قدر غصے میں تھے کہ 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ اسامہ، کل کو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ گواہی دے ہے کہ کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اسامہ نے مجھے اس طرح سے قتل کر دیا. تو وہ ایک بڑی رکت امیز حدیث ہے، جب وہ بڑی ریفرنس کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی تو اس کا ضرور تذکرہ کریں گے. تو یہ ہدایات یا جنگی حکمتی عملی کے دوران حد سے تجاوز نہ کرنا، یہ ایسی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مزید رہنمائی جو ہے. دنیا کی جنگی جو فوجیں جو ہیں ان میں کہیں پر ایسی مثال، نہ تو ان کو ایسا کوئی حکم جاری ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی مثال پائی جاتی ہے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. تو دیکھو، تم جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، تمہارے سامنے تلوار اٹھاتے ہیں، تمہارے اوپر تلوار تانتے ہیں، لیکن اس میں بھی تم زیادتی نہیں کرو گے کسی بھی طرح سے. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو زیادتی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا، چاہے شدت جذبات میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اس کے ساتھ پھر وہ سختی کے ساتھ نپٹے گا. جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کی. تو لہٰذا کسی بھی حالت میں، خوشی کے جذبات میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور غم کے جذبات میں بھی، اور اسی طرح سے جنگ کے جو عالم ہے اس میں بھی اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا جو ہے وہ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم قتل کرو انہیں جہاں بھی تم ان کا پاؤ، جہاں کہیں تم ان کا پاؤ، یعنی جہاں پر بھی تمہاری مدبھیڑ ہو جائے اور وہ تمہارے سامنے تلواریں تان لیں، تو تم ان کو اس کا اسی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہو، اسی طرح سے تم ان کو جواب دے سکتے ہو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں تم نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا وہاں سے تم ان کو نکال دو. اگر یہاں تک بھی نوبت آ جائے تو تمہیں پوری اجازت ہے. جہاں سے انہوں کو نکالا، یہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا مشرکین نے. تو اب اگر وہ زیادتی نہیں چھوڑتے اور اگر اب بھی تمہارے ساتھ اس طرح سے رویش رکھتے ہیں، تو پھر تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم بھی ان کو ان کے گھروں سے نکال دو، ان گھروں سے نکال دو جن گھروں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اب جیسے کہ اخرجوہم کی جو ایک تفسیر جو ہے وہ ہمیں مسلم کے ایک روایت میں ملتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں یہود و نصارہ کو ضرور جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں سوائے مسلمانوں کے کسی کو نہ چھوڑوں گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے یقیناً وہ فتنہ تھا، جو کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے وہ فتنہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیسی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ختم کرنے کا حکم دیا تھا. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تو یہود و نصارہ کو اس جزیرہ عرب سے نکال دوں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو ایسا موقع نہیں ہے کہ جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا جائے، لیکن بعد میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایسا ہوا، جو کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے
کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین حجاز سے یہودیوں اور عیسائیوں کو جلا وطن کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کے تحت کہ میں تو ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دوں گا۔ تو بہرحال اس کی بھی جا کر ہم آگے کچھ مواقع پر اس کی کافی ساری تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، ہسٹری کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو زیادتی کر رہے ہیں ان کی زیادتی کا ترکی بہ ترکی جواب دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو، تمہیں اس کی بھی اجازت ہے اگر وہ اپنا فتنہ، اپنا جو زیادتی ہے، ظلم جو ہے اس کو بند نہیں کرتے ہو، تمہارے اوپر تلوار تانتے ہیں۔ والفتنہ تو اشد من القتل، اور دیکھو فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ یا منفی پہلو رکھتا ہے معاشرتی معاملات میں یا مسلم معاشرے میں۔ فتنہ جو ہے اس کے بہت سارے مختلف معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ عام طور پر فتنہ جو ہے وہ دنگا فساد، قتل و غارت گری یا اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں ان سب کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنہ جو ہے وہ دھوکہ اور فریب دینا جو ہے وہ بھی فتنہ، کسی بھی طریقے سے بالغرض کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ظاہری طور پر اپنایا جائے چاہے وہ چھپ چھپا کر اپنایا جائے، کسی بھی طریقے سے کسی معاشرے کے اندر بگاڑ لے کر آنا، کسی بھی طرح کا بگاڑ جو ہے اس کو لے کر آنا یا اس کی کوشش کرنا جو ہے یہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ جو ہے اس اعتبار سے بہت وسیع معنی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر آیات کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو فتنہ جو ہے جو ان آیات کی کنٹیکس میں فتنہ، فتنہ جو ہے وہ ہے مشرقین کا فتنہ، جو مشرقین مکہ جو ہے ان کی حرکات و سکنات اور ان کے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم جو ہے وہ ان کے اعتبار سے یہ فتنہ جو ہے یہاں پر تذکرہ ہے۔ اب انہوں نے کس طرح سے فتنہ بپا کیا جس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک تو بیت اللہ جو ہے اس کا وہ متولی بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ شرک کے ساتھ وہ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی وہ مطلب ذمہ داری جو ہے ان کو دی جائے۔ اسی طرح سے بیت اللہ میں وہ بت وت رکھے ہوئے ہیں جو شرک کی آماج گاہ انہوں نے بنائی ہوئی، جبکہ وہ تو توحید کا مرکز ہے بیت اللہ، مسجد الحرام جو ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی کیا بلکہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت جو ہے وہ بھی نہیں انہیں دی، اور اس سے بھی انہوں نے روک دیا، یہ بھی ایک ان کا فتنہ تھا۔ اور ان کو پھر اس قدر مجبور کر دیا کہ نہ صرف مسجد الحرام بلکہ پورا جو حرم ہے یا پورا مکہ جو ہے، پورا مکہ جو ہے وہی در حقیقت حرم ہے، تو پورے حرم یا پورے مکہ سے ہی ان کو نکل جانے پر مجبور کر دیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس پر بھی وہ نہیں رکے، ان کا مال، ان کے گھر، ان کے جو بھی جائیداد تھی ترکہ جو ہے ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، دوبارہ ان کو کفر کی طرف وہ راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ بھی ان کے فتنے میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ مطلب دشمنی جو ہے اس کو، ان کی ٹھنڈی نہیں ہوئی دشمنی کی آگ، اور اس کے بعد بھی وہ اس طرح سے بہت ساری کوششیں کرتے رہے۔ تو یہ بہت سارے جو وجوہات ہیں، جو مشرقین کی حرکات و سکنات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری یہاں پر کنٹیکس میں یہ فتنہ جو ہے اس کا یہاں پر مطلب اور مفہوم ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ عام اعتبار سے بھی اگر دیکھیں یا اوپن آیت کے اعتبار سے بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تو کوئی ایک شخص ہے جو کہ فتنہ و فساد بپا کیے ہوئے، جنگ و جدال کیے ہوئے، مختلف انداز سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے، مختلف انداز سے مطلب امن و امان جو ہے اس کو تباہ کرنے کے درپے ہے، تو ایسے شخص کو سختی کے ساتھ روکنا، اور سختی کے ساتھ روکتے ہوئے اگر اس کو روکتے ہوئے اس کو راستے سے ہٹا بھی دیا جائے تو وہ فتنے کو دبانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا اور اگر اس کو کھلی چھوٹ رہی تو پھر وہ جس قدر بگاڑ یا جس قدر وہ نقصان پہنچائے گا اس معاشرے کو، اس سے بہتر ہے کہ اس ایسے شخص کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو فتنہ جو ہے اس اعتبار سے زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اور پھر کنٹیکس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو مشرقین نے فتنہ برپا کیا جاتا ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، جو فتنے کو نہیں چھوڑتا، جو اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، یہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ فتنہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور دیکھو تم ان کے ساتھ جنگ مت کرو مسجد الحرام کے پاس، یعنی حدود حرم میں تم ان کے ساتھ جنگ مت کرو، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم جنگ پر آمادہ ہو جائیں اس میں۔ حرم میں، حدود حرم میں تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو، ان کے ساتھ قتال نہیں کرو، ہاں البتہ حدود حرم میں وہ تمہارے اوپر تلوار تان لے تو تم ان کے ساتھ اسی طرح سے جواب دے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ اسی طرح سے جواب جو ہے وہ دے سکتے ہو۔ یہ ڈیفینسو موڈ یہاں پر ہے کہ ڈیفenس میں کہ اگر مسجد الحرام ہے، حرم کی حدود ہے، اس میں اس کی حرمت جو ہے، اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور وہ جو مشرک جو ہیں ان کے بھی جو عقائد اور رسم و رسوار جو بھی فرسودہ قسم کے چلے جا رہے تھے، لیکن یہ تو باہر الطاہر تھا کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدال جو ہے وہ نہیں کرنی، اور حرم کی حدود میں تو اس کا بالکل داخلہ ہی منع نہیں تھا، داخلہ ہی منع تھا کہ وہ کوئی قتل و غارت ہو یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، یہ تو ان کی پرمپرا کہہ رہے ہیں، ان کے رسم و رواج تھے۔ لیکن اگر وہ اپنی رسم و رواج کو یہاں پر بھی توڑتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کا کھل کر مقابلہ کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں، تم پہل نہیں کرو گے، اگر وہ پہل کریں اور تمہارے اوپر تلوار تان لے تو تم ان کو جواب جو ہے اسی طرح سے دے سکتے ہو۔ یہ ڈیفensive موڈ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ڈیفenس میں تمہارے پاس بھی اختیار ہے کہ تم ان کے تلوار کا جواب تلوار سے دے سکتے ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، یہ ایک اہم حدیث ہے جو مسجد الحرام میں مطلب جو اجازت تھوڑے عرصے کے لیے تھی اس اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں حلال قرار دیا گیا تھا، چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، نہ ہی اس کے شکار کو بگایا جائے، اور نہ ہی اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر جو اس کا اعلان کرے، یعنی گری پڑی چیز کو اگر کسی کو ملے تو وہ اس کو اٹھا کر اس کو اعلان کر کے اس کے اصل حقدار تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہاں سے گری ہوئی چیز جو ہے وہ اٹھا سکے، اور نہ ہی اس کی گھاس جو ہے وہ کاٹی جائے۔ تو اس کی بہرحال ایک ایکسکلوژن جو ہے ایک اور حدیث میں اب اس سے پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ گھاس جو ہے کچھ گھاس جو ہے وہ تو چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص قسم کی گھاس کو کاٹنے سے مطلب اس کی رخصت دے دی، لیکن اس کے علاوہ باقی اس طرح سے کسی طرح کی چیز جو ہے اس کو کرنا وہ مناسب نہیں۔ یہ جنگی حالات میں تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں، عام حالات میں بھی ہاں بیوٹیفیکیشن یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں تو ایک خاص قسم کی ایک موقع ہوتا ہے یا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، البتہ عام حالات میں اس طرح کی کسی بھی چیز کو کرنا وہاں پر اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال کنٹیکس کے مطابق دیکھیں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے دن ایک خاص یا تھوڑی سی مدت کے لیے یہاں پر اس کی اجازت جو ہے وہ ملی تھی، اس کے علاوہ یہاں پر کسی بھی قسم کا دنگا فساد قتل و غارت کرنا کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تلوار اٹھائے کوئی اور حرمت کا خیال نہ رکھے تو اس کو پھر اس ترکی ترکی جواب دینا جو ہے اس کی اس آیت کے نسبت سے ہمیں اجازت ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، یعنی جو بھی امن و امان وہاں پر چاہے گا اس کو وہاں پر امان دی جائے گی، لیکن جو قتل و غارت کرے گا اس کو وہاں پر کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ فَإِن قَاتِلُوكُمْ، اور
بس اگر وہ تم سے جنگ کریں فقتلوہم، تو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے جنگ کرو، اسی طرح سے تم ان کا ساتھ مقابلہ کرو، ان کو جواب دو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے کافروں کے لیے، یا کافروں کا تو یہی انجام ہونا چاہیے، یا کافروں کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ کافروں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ کفر کو نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ ظلم و زیادتی کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ اس طرح سے معاملات میں باز نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ کے سر پر خود تھا، آپ کے سر پر خود خود یعنی سر کے اوپر جو ایک لوہے کی یا جست وغیرہ کی ایک ٹوپی رہتی ہے، ایک میٹل کی ٹوپی رہتی ہے جو حفاظتی ایک جنگی کہہ لیں کہ ایک لباس کے طور پر رہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا۔ جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے، یہ خود میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں غلطی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قتل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ ابن قتل جو ہے وہ کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی انفارمیشن دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ اب وہاں پر قتل کو، جبکہ وہ تو پردے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، وہ مطلب وہ کہہ لیں کہ کسی بھی حالت میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قتل کرنے کا اس کو حکم کیوں دیا؟ اس کو چھوڑنا نہیں تھا، اس کی تین وجوہات ہیں کہ اس نے جرائم ایسے کیے تھے جو کہ ناقابل معافی تھے۔ اس کے جرائم میں ایک جرم تو یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گیا، تو وہ اسلام میں داخل ہو کر وہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، یہ ناقابل معافی جرم ہے اسلام میں۔ اس کے بعد اس نے ناحق قتل بھی کیا ہوا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بھی موقع ملتا وہ توہین کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح سے اس کے کچھ جرائم جو ایسے تھے جو ناقابل معافی، ناقابل تلافی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جو بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت برہمت ہوئی، اس اجازت کے تحت انہوں نے وہاں پر فتنے کو کچلنے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ تو پھر کافروں کا جو انجام ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں رکتے تو پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ باز آ جائیں یعنی اگر وہ اپنی ان کفر سے باز آ جائیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، توبہ کر لیں، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وہ فیصلہ کر لیں، تو ایسی صورت میں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف بخش دے گا بلکہ ان کے اوپر رحم بھی کرے گا اور ان کے بہت سارے معاملات کو آسان بھی کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم جنگ کرو ان کے ساتھ یا قتال کرو ان کے ساتھ، حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے کوئی فتنہ، جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے تب تک تم ان سے قتال یا جنگ جو ہے یہ جاری رکھو۔ اور وہ فتنہ کب ختم ہوگا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ جب ہو جائے اللہ کے لیے دین اللہ کے لیے دین ہو جائے، یعنی جب اللہ کا دین غالب ہو جائے تو سمجھو فتنہ قتل ہو گیا یا فتنہ ختم ہو گیا، تو اس وقت تک یعنی اللہ کے دین کے غلبے تک تم نے یہ جنگ یا جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہاں پر بہت واضح طور پر ہمیں مل گیا کہ یہاں پر جب اس مکہ میں جب اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے تو اس وقت تک یہ اجازت ہے کہ تم اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کرتے رہو۔ بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، روزہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اس کلمہ یا اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، جو کہ بخاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند نہ ہو جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا اقرار نہ کر لیں۔ تو یہاں پر فتنہ جو ہے
اس کو اس کا وہ تب ختم ہوگا جب اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، اور اللہ کا دین غالب ہوا جب فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کو وہاں پر دین جو ہے وہ غلبہ مل گیا، اور پھر کچھ ہدایات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی، جو کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں، ایک آدھ حدیث اس میٹر پہ بھی دیکھیں گے ہم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو کوئی زیادتی روا نہیں ان کے الا علی الظالمین، ہاں مگر ظالموں پر۔ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ چھوڑ دیں اس فتنے کو اور واپس دین میں داخل ہو جائیں، یا وہاں سے وہ دفع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ وہاں پر اگر ضد پر اڑ جائیں اور فتنے کو بنا چھوڑیں، تو ایسی صورت میں ان کو مقابلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جب تک کہ وہ اپنی روش جو ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتے۔ الشہر الحرم، الشہر الحرام بالشہر الحرامی، ماہ حرام کی پابندی ہے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے، والحرمات کے ساتھ، اور دیکھو حرمتوں کی بھی قصاص ہے، حرمات کا بھی بدلہ ہے، یا حرمات کی بھی قصاص ہے۔ اب 194 کا یہ حصہ جو ہے اگر ہم دیکھیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے تو ہمیشہ سے امن والے رہے ہیں، جس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام سے پہلے بھی یہی رواج جو ہے چلا آ رہا تھا، نہ ہی کسی کو ان مہینوں کے دوران عمرہ کرنے اور حج کرنے وغیرہ سے روکا جا سکتا تھا۔ یہ حرمت والے مہینے جو وہ ہمیشہ حرمت والے رہے، مگر جب سن 6 ہجری میں حرمت والے مہینے میں، یعنی ذوالقعدہ میں، مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا، تو نہ صرف انہوں نے حرمت کو پامال کیا، بلکہ اپنے رسم و رواج کو بھی انہوں نے تار تار کر دیا وہاں پر۔ اب اگلے سال جب 7 ہجری میں اسی حرمت والے مہینے میں دوبارہ مسلمان عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، تو ان کو اب اجازت مل گئی کہ اب پچھلی حرمت والے کے مہینے کے بدلے میں اب یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب پچھلی حرمت والے مہینے کا تو انہوں نے احساس نہیں کیا، اب اگر اس حرمت والے مہینے میں انہوں نے حرمت کا احساس نہ کیا، تو پھر تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ تم بھی اس حرمت کا مطلب تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ تم بھی اب اس حرمت والے مہینے میں اس حرمت کا بدلہ لینا ہے، یعنی اب تمہارے لیے حرمت کا قصاص ہے۔ حرمت کا انہوں نے حرمت کو پامال کیا، تو اب اس حرمت کا پامال کرنے کے بدلے میں تمہیں اجازت ہے کہ تم ان سے بدلہ لو، یا ان سے قصاص لو، یا ان سے اسی طرح سے کرو جس طرح سے اگر انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ تو والحرمات کے ساتھ، یعنی حرمتوں کی قصاص ہے۔ حرمت میں اگر انہوں نے تمہارا خیال نہ کیا، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ترکی بترکی جواب دو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا، تم بھی زیادتی کرو ان پر، علیہ بمثلی، علیہ ان پر، اس پر، بمثلی ما اعتدى علیکم، اس کی مثل جتنی زیادتی انہوں نے تم پر کی، یعنی جس طرح سے وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے، تو اس کے برابر یا اسی کی مثل تم بھی ان کے ساتھ جواب جو ہے وہ دے سکتے ہو۔ جتنی زیادتی ہوئی اس سے زیادہ زیادتی کرنا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بار بار دیکھیں تقوی کا خیال رکھنا جو ہے اس کا تذکرہ ہوا، کہ شدت جذبات میں جنگ کا جو ایک جوش، جذبہ، ولولہ جو ہوتا ہے، اس میں بھی تم نے اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں ان کو اپنے مرہون خاطر رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی طے کردہ جو حد ہے، قائم کردہ جو حد ہے، اس کو تم کراس نہ کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ اپنے دلوں کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر حاوی رکھنا، اور یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم مت ہلاکت میں ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور تم خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ آج یہاں پر وہ ہے کہ اس سے پہلے جیسا کہ ہلکا سا تذکرہ ہوا کہ بہت ساری جنگوں میں بہت سارا مال جو ہے وہ خرچ کیا صحابہ کرام نے، اور تو اب انہوں نے سوچا کہ اب مسلمان طاقت میں ہیں، فتح مکہ کے بعد اب مسلمان طاقت میں بھی ہیں، اور
طاقت میں بھی ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، افرادی قوت بھی بہت ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، تو لہذا ہم اپنا تھوڑا سا جو ہمارا معلوم ہے جو کمی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم کمپنسیشن کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم اگر پیچھے بھی ہٹ جائیں تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بخاری میں کوٹ کی گئی ایک حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک جو بات ہے اس سے ہمیں اس آیت کی ایکسپلینیشن جو ملتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے مالوں کو سنبھال کر رکھیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کر دیں تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو کچھ ہم نے آپس میں بات میں کہا، آپس میں جو بھی ہم نے مشاورت کی، اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں یہاں پر ہلاکت سے مراد مالوں کی نگرانی اور اس کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ ابو ایوب انصاری کا یہ قول جو ہے، جو کہ صحیح بخاری میں منقول ہے، اس سے ہمیں اس آیت کی ایکسپلینیشن جو ملتی ہے کہ اب ویک نہیں پڑنا، جو بھی استطاعت جو بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس میں کوئی کمی یا اس میں کوئی پیچھے ہٹنے والی بات جو ہے وہ نہیں کرنی، کیونکہ اب یہ اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے یہ جہاد جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، اور تم نیکی کرو یا احسان کرو۔ نیکی اور احسان جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب بھلائی یا نیکی یا اچھائی جو ہے وہ اس کو احسان کہتے ہیں، لیکن احسان جو ہے وہ دو، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال جو لے سکتے ہیں کہ کسی کا حکم یا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو بس نماز پڑھ لی، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ۔ تو جس قدر زیادہ دل لگی کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اس قدر زیادہ وہ مطلب اس میں احسان کی روش اس میں آئے گی، یا اس قدر زیادہ اس کو احسان ہوگا۔ تو عام حکم بجا لانا جو ہے وہ اطاعت ہے، جبکہ اس حکم کے بجا لانے میں، اطاعت کرنے میں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اس میں محبت اور مطلب اس طرح کے جذبات جو ہیں ان کو ایڈ کرنا، یہ در حقیقت احسان ہے یا حسن ہے، احسان ہے۔ تو وہ احسنو، اور تم احسان کرو یعنی محبت کو زیادہ کرو، اپنے میٹر کو اور زیادہ قرب بخشو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ محبت میں آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور زیادہ محبت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، یہیں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں سب کو میری طرف سے۔ چلتے چلتے بیچ میں کچھ دنیاوی معاملات کی وجہ سے کچھ بیچ میں بریک بھی آ جاتا ہے، کبھی چھٹی وٹی ہو جاتی ہے، کبھی بریک لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں آسانی کرے، جو ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے، ان میں اپنی خاص برکت اور خاص رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری جو کچھ مشکلات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور آسانیاں جو ہے ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا
ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.